محبت کا محض احساس ہے۔ محبت کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جاتا رہے گا، لیکن کوئی بھی اس کی جامع تعریف نہیں کر سکا۔ اگر یوں کہا جائے کہ اس کی تعریف ممکن ہی نہیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ یہ وہ واحد احساس ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے مومنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی سرکار پر درود پڑھ رہے ہیں۔ تو جس عمل میں فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود شامل ہیں، اس کی تعریف و توصیف کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک راز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ راز کسی کو معلوم ہو گیا ہے تو اس کو چپ لگ جاتی ہے، وہ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ جو لوگ محبت پر لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں، شاید ان کو اس محبت کا ابھی تک ادراک ہی نہیں ہو سکا۔ محبت پھوٹتی ہے احساس سے۔ محبت کا محض احساس ہے۔ احساس سے مراد ہے تمام انسانوں، جانوروں، چرند پرند اور دوسرے جاندار کا احساس۔ محبت کا سفر احساس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ بے حسی یا بے احساسی ایک روحانی بیماری ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو اس کو اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے۔ اس کے لیے بزرگوں نے بہت سے طریقے بتائے ہیں۔ اگر محبت کے سفر کو لکھا جائے تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ پہلے احساس، پھر محبت اور پھر اطاعت۔ محبت احساس سے پھوٹتی ہے اور پھر آپ کو اطاعت تک لے جاتی ہے۔ محبت صرف انسان سے کی جا سکتی ہے۔ یہ کسی عقیدے، مذہب یا دین سے نہیں ہو سکتی۔ انسان سے محبت ہو جائے تو اسی نسبت سے دین سے محبت ہو سکتی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر دین سے محبت نہیں ہو سکتی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت محب کی طرف سے ہے یا محبوب کا تحفہ ہے، تو اس کا جواب یوں ہے کہ محبت عطا ہے، یہ ذاتی کوششوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان کی عطا کی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کی محبت عطا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا ذریعہ بزرگان دین ہیں۔ محبتوں والے محبت عطا کر سکتے ہیں۔ انسان کے بس میں صرف ایک سچی آرزو، لگن اور دعا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ محبت عطا ہو جائے۔ یہ بہت نصیب کی بات ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو محبت عطا ہو جاتی ہے۔ بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ محبت کریں حقیقتوں کے ساتھ۔ محبت کے بڑے معجزے ہیں۔ محبت ہی آپ کو روحانیت میں داخل کرتی ہے اور عرفان کی منزلیں طے کرواتی ہے۔ روحانیت کا سفر دراصل محبت کا سفر ہے، انسانیت کا سفر ہے۔ جن کو محبت عطا ہو جاتی ہے ان میں گدازی دل، اشک ندامت، تڑپ اور محبوب سے ملنے کا اضطراب در آتا ہے۔ محبت والوں کے لیے محبوب کا جلوہ ہی دین و دنیا ہے۔ ہماری تمام عبادات کی بنیاد محبت ہی ہے۔ جن کو محبت عطا ہو جاتی ہے وہ احساس کے سب سے اونچے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ بلا وجہ ہنستے ہنستے رونے لگ جاتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک سنتے ہوئے آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ نعت شریف یا کوئی اور کلام سنتے ہوئے رقت طاری ہو جاتی ہے۔ محبت کے دل میں سمانے سے انسانوں کا درد اور تکلیف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ کسی بھی انسان کی تکلیف اپنی محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی تکلیف دیکھ کر دکھی ہو جاتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس انسان کا دکھ اور تکلیف دور کی جائے۔ دراصل محبت کا سفر انسانوں میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ کیا کریں کہ ہمیں بھی وہ مقام عطا ہو جائے، کرم ہو جائے، یعنی محبت عطا ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کے لیے احساس پیدا کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، اپنے بہترین وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر آپ کو درد دل اور آنسو عطا ہو گئے ہیں، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود پاک کے ورد کو تہجد میں لے جائیں۔ تہجد کی راتیں بہت قیمتی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور عنایتیں رات کے پچھلے پہر انسانوں کو پکارتی ہیں۔ جتنے بھی شاہکار تخلیق ہوئے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہی تخلیق ہوئے ہیں۔
شب سے تکلم کی ابتدا تو کرو، حدیث دل تو کہو، ذکر آشنا تو کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔